رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ ایک طریقے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. ہجرت سے پہلے جو زندگی تھی مکہ مکرمہ کی ظلم و ستم کی داستان ہے, اور ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک دم پلٹ گیا ہے معاملہ. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دین اسلام کو اپنے پیر اپنے پاؤں پسارنے کا موقع ملا. اسلام پھلا پھولا ترقی کرتا چلا گیا. مسلمانوں کو امن و سکون اور چین اور راحت مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نصیب ہوئی. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اس لیے ہجرت کو بنیاد بنا کر نئے سال کی ابتدا ہجرت سے کی گئی. اور پھر سوال پیدا ہوا کہ مہینہ کون سا رکھا جائے اس ہجری کیلنڈر کا مہینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے تقریباً 200 سال پہلے عربوں کے اندر محرم کے مہینے ہی کو سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان یہی بات رکھی کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی کو برقرار رکھو. لہذا ہجرت سے ابتدا سال کی ہوئی اور پہلا مہینہ محرم ہی کا طے فرمایا گیا. اس طریقے سے یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی. قرآن کریم کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا, والقمر نورا, اور اسی طریقے سے چاند کے اندر بھی روشنی اللہ رب العالمین نے رکھی. چاند اور سورج ان کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ قرآن نے یہ گنایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, تاکہ تم چاند کی رفتار اور اس کی گردش سے, سورج کی رفتار اور اس کی گردش سے سال, مہینے, تاریخ اور دنوں کا حساب رکھ سکو. تو قرآن کریم کی نظر میں تو یہ والا کیلنڈر بھی اور یہ والا کیلنڈر بھی, یہ والا سال بھی اور یہ والا سال بھی, دونوں ہی سال قرآن کریم نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اسلامی اور یہ بھی اسلامی. اس کی ابتدا سورج سے جڑی ہوئی ہے, شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے, پہلا مہینہ جنوری ہے, اور اس کی ابتدا چاند کی گردش اور رفتار سے جڑی ہوئی ہے. ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے, ہجرت کے سال سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے. جب کبھی سال کا آغاز ہوتا ہے, سال کی ابتدا شروعات ہوتی ہے, تو لوگوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے. اسی جوش و جذبے میں دو طبقے ہوتے ہیں جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو جنوری سے شروع ہونے والے سال پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا. اس طبقے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جنوری سے شروع ہونے والا سال یہ اسلامی سال نہیں ہے, بلکہ یہ دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کا سال ہے. اور جب چاند کے اعتبار سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے, محرم کا مہینہ آتا ہے, تو بہت سے مسلمانوں میں یہ جوش پیدا ہوتا ہے, خوشی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اب اسلامی سال کی شروعات ہو گئی, ابتدا ہو گئی, اور یہ ہمارا سال ہے. اس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سال کی شروعات کی تقسیم ہو گئی کہ یہ مسلمانوں کا سال ہے, اور جنوری فروری سے شروع ہونے والا سال وہ غیروں کا سال ہے, وہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. اس طرح کی ایک تقسیم ہے, اور اس میں ہم خاص طور پر نوجوان بچے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں خوب انجوائے کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات اور بنیادی سوال ہمیشہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جنوری سے شروع ہونے والا جو کیلنڈر ہے اس کو کہا جاتا ہے شمسی کیلنڈر. اس کے دن تاریخوں کا نظام سورج کی گردش اور سورج کی رفتار سے جڑا ہوا ہے. اور یہ جو کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر, جس کی شروعات محرم کے اس مہینے سے ہوتی ہے, پہلا مہینہ یہ ہے. ہجری کیلنڈر کی تاریخوں, دن, مہینے کا حساب چاند کی گردش اور اس کی رفتار سے جڑا ہوا ہے. اب ذرا کوئی بھی سنجیدہ آدمی تنہائی میں یہ سوچے کہ سورج کی گردش اور اس کی رفتار سے وجود میں آنے والے دن اور تاریخ اور مہینے
اور چاند کی رفتار اور اس کی گردش سے وجود میں آنے والے دن، تاریخ اور مہینے، یہ چاند یا یہ سورج یہ اللہ کی مخلوق ہے یا کسی دوسرے کی مخلوق ہے؟ یہ بنیادی چیز ذہن میں آنی چاہیے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس سورج سے حاصل ہونے والے اور نکلنے والے اور اس کے مطابق حساب کے اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مہینے ہوں، اور چاند کی رفتار اور اس کی گردش سے طے ہونے والے ایام اور اس کی تاریخیں ہجری کیلنڈر ہو، یہ دونوں ہی چونکہ چاند سے اور ایک سورج سے جڑے ہوئے سال ہیں، اور چاند اور سورج اللہ کی مخلوق ہے، کسی دوسرے کی نہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا سال بھی اور یہ والا سال بھی دونوں ہی یہ اسلامی سال ہیں، یہ کسی غیر کی دین نہیں ہے، یہ دونوں اسلامی سال ہیں۔ لہذا جنوری سے جب سال کی شروعات ہو تب بھی خوشی کا اظہار ہے، ایک طرف یہ کہ نیا سال شروع ہوا، اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور جب کبھی محرم سے سال کی شروعات ہو، ہجری کیلنڈر کا سال تبدیل ہو، تب بھی ایک طرف خوشی کا اظہار کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک اور سال کا موقع عطا فرمایا، اور پچھلے سال جو پورا گزر گیا اس پورے سال کا محاسبہ کہ ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، یہ ایک طریقے سے جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، والقمر نورا، اور اسی طریقے سے چاند کے اندر بھی روشنی اللہ رب العالمین نے رکھی۔ چاند اور سورج ان کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ قرآن نے یہ گنایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم چاند کی رفتار اور اس کی گردش سے، سورج کی رفتار اور اس کی گردش سے سال، مہینے، تاریخ اور دنوں کا حساب رکھ سکو۔ تو قرآن کریم کی نظر میں تو یہ والا کیلنڈر بھی اور یہ والا کیلنڈر بھی، یہ والا سال بھی اور یہ والا سال بھی، دونوں ہی سال قرآن کریم نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اسلامی اور یہ بھی اسلامی، اس کی ابتدا سورج سے جڑی ہوئی ہے، شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے، پہلا مہینہ جنوری ہے، اور اس کی ابتدا چاند کی گردش اور رفتار سے جڑی ہوئی ہے، ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے، ہجرت کے سال سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات، محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ، اسی مہینے سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، چاند والے کیلنڈر کی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں، شروعاتی دنوں میں مسلمانوں کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اسلامی سلطنت پھیلنے لگی اور مضبوط ہونے لگی، ان ایام میں، ان دنوں میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور اس خط میں یہ بات لکھی کہ امیر المومنین، آپ کی طرف سے بہت سارے خطوط جاری ہوتے ہیں، بہت سے احکامات دیے جاتے ہیں، فرامین جاری کیے جاتے ہیں، مختلف اسلامی سلطنتوں اور علاقوں میں آپ کے فرمان جاتے ہیں، حکم صادر ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان احکامات پر، ان فرمانوں پر تاریخ نہیں درج ہوتی، جس کے نتیجے میں یہ یاد رکھنا مشکل ہے کہ یہ فرمان کب جاری ہوا، کب اس علاقے میں پہنچا، کب سے اس کا نفاذ ہوا، لوگ کب سے اس پہ عمل کرنا لوگوں نے شروع کیا، یہ سب چیزیں پتہ نہیں رہ پاتی، ریکارڈ محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تاریخ، خط اور کسی بھی حکم نامے کو جاری کرنے کے بعد نیچے تاریخ لکھی جائے تاکہ ریکارڈ کو محفوظ کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو امیر المومنین نے بڑا پسند کیا، اور فوراً صحابہ کرام کی میٹنگ طلب کر لی گئی، اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ مشورہ ہے، اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تمام صحابہ نے اس مشورے کو پسند کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب تاریخ متعین کی جائے گی، سال متعین کیا جائے گا، تو اس سال اور اس تاریخ کی ابتدا کب سے ہو، شروعات کب سے مانی جائے؟
صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش جس سال ہوئی اسی سال کو بیس بنا کر وہیں سے ابتدا کر دی جائے۔ بعض صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، اس سال کو بنیاد اور بیس بنایا جائے اور سال کی ابتدا وہاں سے کی جائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس سال کو بنیاد بنایا جائے اور نئے سال کی ابتدا وہاں سے کی جائے۔ صحابہ کرام میں ایک طبقہ ایسا تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، ہجرت والے سال کو بنیاد بنایا جائے اور اسی سے نئے ہجری کیلنڈر کی، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ یہ رائے پسند آئی اور صحابہ کرام کے درمیان امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ نئے قمری سال کی جو ابتدا ہوگی وہ ہجرت کا جو سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سال، اس کو بیس بنایا جائے گا، بنیاد بنایا جائے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ ایک طریقے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا۔ ہجرت سے پہلے جو زندگی تھی مکہ مکرمہ کی، ظلم و ستم کی داستان ہے، اور ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک دم پلٹ گیا ہے معاملہ۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دین اسلام کو اپنے پیر، اپنے پاؤں پسارنے کا موقع ملا، اسلام پھلا پھولا ترقی کرتا چلا گیا، مسلمانوں کو امن و سکون اور چین اور راحت مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نصیب ہوئی۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس لیے ہجرت کو بنیاد بنا کر نئے سال کی ابتدا ہجرت سے کی گئی۔ اور پھر سوال پیدا ہوا کہ مہینہ کون سا رکھا جائے، اس ہجری کیلنڈر کا مہینہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، عربوں کے اندر محرم کے مہینے ہی کو سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان یہی بات رکھی کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی کو برقرار رکھو، لہذا ہجرت سے ابتدا سال کی ہوئی اور پہلا مہینہ محرم ہی کا طے فرمایا گیا۔ اس طریقے سے یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔